ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم شادیوں سے فارغ نہ ہو جائیں، بیٹوں کی شادیاں، بیٹیوں کی شادیاں، ان کی تعلیم سے فارغ نہ ہو جائیں، گھر کی تعمیر سے فارغ نہ ہو جائیں، اور پتہ نہیں کون کون سی ہم نے ہیلے بہانے بنا رکھے ہیں، ان کو ہم نے شرطیں بنا رکھی ہیں۔ شریعت اس کو نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جن دنوں میں حاجی حج پہ سفر کرنے کے لیے آپ کے ملک سے جا رہے ہوں، جیسے ہمارا وطن پاکستان ہے، یہاں شوال کا مہینہ تو ہے ہی حج کا مہینہ، انہی دنوں میں جاتے ہیں لوگ حج کرنے۔ اگر ان شوال کے مہینے میں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں، اور پیچھے خرچہ بھی دینے پر قادر ہیں، راستے بھی ٹھیک ہیں، صحت بھی آپ کی ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی بیماری تو ہر کسی کو ہوتی ہے، وہ شمار نہیں ہوگی کہ آپ اگر دنیا کے سارے کام یہاں رہ کے کر رہے ہیں، حج میں وہ بیماری رکاوٹ نہیں بنے گی۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے جبکہ آپ کروڑوں کے مالک ہیں، لاکھوں کا قرضہ دینا، قرضہ نکال کے بھی آپ لاکھوں کے مالک، پھر بھی آپ پہ حج فرض ہے۔ آپ کے پاس 12 ایکڑ زمین ہے، آپ اگر 1 ایکڑ فروخت کر کے حج پر آ جا سکتے ہیں، خرچہ دے سکتے ہیں، اور باقی 11 ایکڑ سے آپ کی زندگی کے معاشی کفالت ہو سکتی ہے، پھر بھی حج فرض ہے آپ کے اوپر۔ 2 مکان ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے، وہ تو نہیں شمار ہوگا، ایک کرائے پہ دے رکھا ہے، اس کی مالیت اتنی ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو آپ حج کر سکتے ہیں، تو حج فرض ہے۔ شوال کے مہینے میں اگر کوئی اتنے پیسوں کا مالک ہے تو حج فرض ہے اس میں۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہی نہیں۔ اب جب حج ایک دفعہ فرض ہو گیا وہ پوری زندگی فرض رہے گا جب تک ادا نہیں کرو گے۔ جتنی تاخیر کرتے جاؤ گے اتنے ہی گناہ گار ہوتے جاؤ گے، اور اگر مرنے سے پہلے حج نہ ادا ہو سکا اور وصیت بھی نہ کر سکے کہ میرے ترکے سے کسی کو حج کرا دینا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے، نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کے اسلام کی، ایمان کی، اس کی مسلمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ یہ وعید ہے، بڑی سخت وعید۔ تو حج یہ تو ہے فرض عبادت۔ بہرحال اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، اب تو اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی سی میں نے اشارہ کر دیا کہ بھئی تم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کس کس پہ حج فرض ہے۔ اگر اس دفعہ نہیں جا سکے، اب جا بھی نہیں سکتے آپ، تو آئندہ سال آپ تیاری کر لیں، اس لیے کہ جب بھی تم ادا کرو گے تو پچھلا سارا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور پورے آداب کے ساتھ، اگر پوری روح کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرو گے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے ہو کے آؤ گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کوئی گناہ، سب گناہ معاف ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ ضرور میرے گھر پہ آؤ، وہ تو دنیا والوں کو تو ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی دعوت کی تو اس سے کوئی لالچ ہوگا کہ جی ہمارے گھر چائے پی لو، آ کے کھانا کھا لو، آ کے کوئی لالچ ہوتا ہے؟ اللہ کو کوئی لالچ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم انکار کرو گے، انحراف کرو گے، نہیں آؤ گے میرے پاس، تو مجھے تو سارے جہانوں سے میں تو بے پرواہ ہوں۔ ساری دنیا مل کے بھی ایک سجدہ نہ کرے، میرے گھر کا ایک طواف نہ کرے، میری شاہی میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ کوئی دنیا کی حکومتوں کی طرح تھوڑا ہے اللہ کی حکومت، تو احکم الحاکمین ہے۔ ومن کفرا، کفرا کا یہی مطلب ہے جس نے انکار کیا، جو حج نہیں کرتا۔ فإن اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، عن العالمین، پورے انسانوں سے، پورے جہانوں سے۔ تو یہ تو فرض عبادت تھی۔ اسی مہینے کے اندر
ایک واجب عبادت، اس کا درجہ فرض سے نیچے ہوتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ جیسے فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح واجب پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔